وہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، مدینہ منورہ میں مہاجرین کی آباد کاری کے بعد نبی علیہ السلام نے مدنی معاشرے کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے بہت سی تدابیر اختیار فرمائی۔ مواخات کے رشتے نے مدینہ منورہ کے باشندوں اور باہر سے آنے والی مسلمانوں میں ایک مضبوط تعلق قائم کر دیا۔ مواخات کب ہوا تھا؟ جی، وہ ہجرت مدینہ کی بات ہوتا کب ہوا تھا نا، مطلب جی کنفرم یہ نہیں چلے گا، بس جو دو باتیں ہاں، وہ کوئی اور بتا دے۔ میں اور سے پوچھ رہا ہوں، وہ 6 اور 7 نہیں، 5 یا 7 تھے، کتنے کتنے؟ نہیں، 6 والا، یہ 6 والا غلط ہے نا، 6 کہیں پر بھی نہیں ہے نا، مطلب 5 ہے ایک جگہ پر ہے اور 7 بھی ہے، تو یہ ٹھیک ہے نا۔ ہاں، ان چیزوں کا دھیان کیا کرے سر، یہ مطلب کہ یا 5 مہینے، ہاں یہی ہے، نہیں، یا 5 ہے یا 7، ان دونوں میں سے ایک آپشن آئے گا نا، دونوں نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی نالائق سا ہوا تو دونوں بھی لا سکتے، جس کو مطالعہ نہ ہو، ورنہ تو ایک ہی آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، مواخات کے رشتے میں مدینہ ایک باشندوں باہر سے آنے والے مسلمان ایک مضبوط تعلق قائم۔ مواخات میں ٹوٹل کتنے لوگ تھے؟ ہاں جی، مواخات کس کے گھر پہ ہوا تھا، یہ مواخات والا سلسلہ؟ انس بن مالک، کس کے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان میں ہوا تھا۔ مجھے یہ بتائے کہ حضرت عثمان کا مواخات کس کے ساتھ ہوا تھا؟ کون بتائے گا؟ آپشن دے دوں یا کوئی اس طرح 3 آپشن؟ سعد بن ربیع، اوس بن ثابت، اسد بن زرارہ۔ باقی کسی کو پتہ ہے؟ جی جی، باقی خاموش کیے ہوئے ہیں؟ آپشن میں نے آپشن بھی دے دی، بتا دینا۔ باقی بتا دے۔ اوس بن ثابت کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اوس بن ثابت۔ وہ جو سعد بن ربیع ہے نا، ان کا مواخات کس کے ساتھ ہوا تھا؟ عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ بار بار یہ چیزیں میں بتا بھی چکا ہوں، آپ لوگ اس کو لکھ لیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، جو چیز کس کا؟ عثمان کا؟ کس کے ساتھ؟ یہ اوس بن ثابت جو ہے، ان کا مواخات کس کے ساتھ ہوا تھا؟ نہیں، آپ لوگ یا مجھے بولنے میں یا آپ لوگوں نے لکھنے میں غلطی کی۔ عتبان بن مالک جو ہے نا، نہیں، یہ پھر آپ لوگوں نے بتایا کیوں نہیں؟ ابھی مجھے بتا دیتے کم از کم۔ نہیں، یا آپ ریکارڈنگ میں یا پتہ نہیں جو بھی، یہ تو بڑا مشہور ہے نا، اس میں تو ایسا نہیں ہے۔ اوس بن ثابت، عثمان غنی، سعد بن ربیع، عبد الرحمن بن عوف، اور باقی یہ اس طرح تو نہیں ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے اس ٹائم مجھ سے غلطی ہوگی یا آپ لوگوں نے سننے میں یا جو بھی ہوگا، لیکن یہ تو بڑا مشہور سا سوال ہے، اس میں تو کچھ ہے بھی نہیں، یہ بندہ بھول بھی جائے۔
ہاں غلط ہے، اس کو کر دو وہ. عتبان بن مالک. حارث نہیں، خارجہ بن زید، خارجہ بن زید. یہ خارجہ، یہ سسر بھی تھے نا، یہ سسر بھی ہیں ابو بکر کے. ہم، ہاں ہاں اسی طرح تھا. ٹھیک ہے، یہ لکھ لیا کریں. اچھا، اوس بن ثابت. آؤ کٹ کٹ کٹ. ٹھیک ہے. اچھا جی، عتبان بن مالک یا عتبان یا عتبان جو بھی لکھ. اچھا جی، پھر آگے ہے کہ مدینہ منورہ میں قدیم دور سے دو طرح کے لوگ رہتے تھے. ان میں سے ایک گروہ اوس اور خزرج کا تھا اور دوسرا گروہ یہودیوں کا تھا. مدینہ منورہ یہودیوں کی 3 قبائل آباد جن کے نام درج ذیل ہیں: بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ. یہ 3 قبیلے کس کے تھے؟ یہودیوں کے تھے. اچھا، یہ جو اوس اور خزرج ہے نا، یہ 2 قبیلے ہیں. بعد میں اس کو انصار کہا جانے لگا. کون سا قبیلے تھے؟ انصار بھی. یہ دونوں ایمان وہ لے آئے تھے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قبیلہ اوس کا جو سردار تھا وہ سعد بن معاذ تھا. کون تھا اس کا؟ سعد بن معاذ تھا. یہ بھی لکھ لے. اور جو قبیلہ حزرج ہے اس کا جو سردار تھا وہ سعد بن عبادہ تھے. کون تھے؟ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ بھی تھے. 2 باتیں تو یہ ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ اوس کا جو تعداد تھا نا، تعداد افراد کے لحاظ سے وہ کم تھے بنسبت کن کے؟ خزرج کی. خزرج تعداد میں کیا تھی؟ وہ زیادہ تھی. ایک تو یہ لکھ دے. تیسری بات یہ لکھ دے کہ ابو بکر صدیق کی خلافت پر سب نے بیعت کی تھی. انصار میں اوس اور خزرج نے ما سوائے سعد بن عبادہ نے مرتے دم تک اس نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی. ٹھیک ہے نا، اس نے بیعت وہ نہیں کی تھی سعد بن عبادہ نے. اگر یہ بات آ جائے نا سوال اس طرح، تو آپ نے سعد بن عبادہ کا نام وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، سعد بن عبادہ نے وہ بیعت وہ نہیں کی تھی. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات یہ ہے کہ سعد بن معاذ کو جس بندے نے شہید کیا تھا، اس کا جو قاتل تھا اس کا نام تھا حبان بن عرفہ یا عرقہ. یہ دونوں اس طرح ہے، عرفہ یا عرقہ. جنگ خندق میں ان کا تیر ان کو لگا تھا، بعد میں یہ شہید بھی ہوا تھا. سمجھ آ رہی میری بات؟ حبان بن عرقہ یا عرفہ یا عرقہ، زیادہ عین ر قاف نقطہ والا کاف اور ہا. ٹھیک ہے. اچھا جی، ہو گیا.